اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں. ہر مسجد میں آپ کو 2-4 لوگ ایسے مل جائیں گے، ہر مسجد میں خاص کر لیتے ہیں. جو آدمی پہلے آتا ہے، جو جگہ فکس کر کے رکھا ہے وہیں پر بیٹھتا ہے. ظہر میں بھی وہیں بیٹھے گا، عصر میں بھی بیٹھے گا، مغرب میں بھی بیٹھے گا، یہاں تک کہ ہر روز بیٹھے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لے. اس لیے اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے اس سے باز رہنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرت الغراب وافتراش السب وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنے سے، درندوں کی طرح اپنے بازو زمین پر بچھانے سے اور مسجد میں کسی جگہ کو خاص کرنے سے منع کر دیا ہے. مسجد میں ایک مصلی، ایک نمازی اگر کوئی اپنے لیے جگہ خاص کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی، جس زمین پر بھی اس کی پیشانی لگے گی نا، وہ زمین قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی. وہ زمین اس کے لیے قیامت کے روز گواہی دے گی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. انسان کو تو چن چن کر کے الگ الگ جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ حدیث اس کو پتہ نہیں ہے، یہ تعلیم شاید اس کو معلوم نہیں ہے کہ ساری جگہیں جہاں بھی ہماری پیشانیاں پڑیں گی نا، وہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں گواہی دیں گی. اگر انسان کو شاید یہ معلوم ہو جائے تو کبھی بھی اپنے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کرے گا. تو جگہ فکس نہیں کرنا چاہیے مسجدوں میں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہیں، بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہیں. سترہ سمجھ رہے ہیں؟ جو سامنے رکھتے ہیں. سترہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. صحابہ بغیر سترہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابہ بغیر سترہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن ہم لوگ اس کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھنے لگتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی مصلی کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے تو 40 سال تک، 40 مہینے تک فکس نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا رہے، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا گزرنے سے. گزرتے رہتے ہیں لوگ آسانی کے ساتھ، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو اس میں دونوں گنہگار ہوتے ہیں. گزرنے والا بھی گنہگار ہوگا اور جس کے سامنے سے گزرا جا رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا. وہ گنہگار کیوں ہوگا؟ جس کے سامنے سے گزرا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سترہ نہیں رکھا ہے. اس لیے سترہ رکھنا چاہیے. کسی دیوار کے آڑ میں نماز پڑھنا چاہیے، کسی کرسی کے آڑ میں نماز پڑھنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز سامنے ہے اس کے آڑ میں نماز پڑھنا چاہیے. یا کوئی آدمی ابھی شروع کیا ہے نماز، آپ کو پتہ ہے کہ میری نماز اس سے پہلے ختم ہو جائے گی یا اس کے برابر ختم ہوگی، تو اس کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے سترے ہیں. لیکن ایک دم بالکل لنگ دھڑنگ جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی بھی گزر سکتا ہے. تو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، بہت سارے لوگ نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں ایک سب سے بھیانک غلطی یہ ہے کہ لوگ نیت زبان کے ساتھ کرتے ہیں. نیت زبان کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی نیت زبان کے ساتھ کرنا کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لا کر کے مجھے بتا دے، یہاں پر میں بیٹھتا ہوں صبح 10 سے 8 بجے تک میں رہتا ہوں، کوئی لا کر کے بتا دے مجھے کسی بھی کتاب سے، کسی بھی مسلک کی کتاب سے کوئی لا کر کے مجھے دکھا دے. کہیں کوئی دکھا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی قسم کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ چاروں ائمہ بھی نہیں کرتے تھے. کیونکہ یہ پارٹ ہے ہی نہیں نماز کا. زبان سے نیت کرنا یہ نماز کا کوئی پارٹ نہیں ہے، نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کرتے، اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کرتے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کہتے. اگر کوئی ہے تو بتا دے، ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ، اپنی مسجدوں میں اعلان کریں گے، یہاں سے اعلان کریں گے کہ ہم بھی زبان سے نیت کریں گے. تو بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ مسلک کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، اپنے سماج کے اندر رائج
رائج جو بھی کچھ رائج ہے چیزیں اس اعتبار سے وہ لوگ نیت کرتے ہیں، ان کے ماحول میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس ماحول کی پاسداری کرتے ہوئے، اس ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے ساری چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک حنفی عالم کہتے ہیں، حنفی عالم کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک حنفی عالم کہتے ہیں کہ لم یقل احد من الائمۃ الاربع للشافعی ولا غیرہ باشتراط التلفظ بالنیہ وانما النیۃ محلها القلب باتفاقہم۔ لم یقل احد من ائمۃ الاربع، چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی زبان سے نیت کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ للشافعی، نہ ہی شافعی نے کہا ہے، حالانکہ شافعی سب سے زیادہ قریب تھے، قرآن و سنت سے سب سے زیادہ قریب تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی نے بھی نہیں کہا ہے اور نہ ان کے علاوہ کہا ہے۔ کیا نہیں کہا ہے؟ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا، یہ کہیں بھی نہیں کہا ہے، کسی بھی امام نے نہیں کہا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَإِنَّمَا النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِهِمْ۔ نیت کا محل کیا ہے؟ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کی بات بتا رہا ہوں جو ایک حنفی عالم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّمَا النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِهِمْ۔ تمام لوگوں کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نیت کا محل دل ہوتا ہے، زبان سے کہنا نہیں ہے۔ لیکن لوگ زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ سب تو جانتے ہوں گے نا کیا کہتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، فلاں نماز، ظہر کی نماز، منہ طرف قبلہ شریف، 4 رکعت یا 2 رکعت امام کے پیچھے، اور پتہ نہیں کیا کیا سب کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب ٹھیک نہیں ہے، بدعات ہیں، یہ سب بدعات کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح تکبیر کے ساتھ کرتے تھے، تکبیر کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ایک حدیث آپ ذہن میں رکھیے گا اس حوالے سے، جو ابھی میں نیت کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں، اگر یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ ایک شخص نے، بہت مشہور واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگ جانتے ہوں گے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ کتنی مرتبہ نماز پڑھی؟ 3 بار نماز پڑھی، اور ہر مرتبہ آپ نے اسے یہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، کیونکہ 3 بار اللہ کے نبی نے اس کو لوٹایا نا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی مجھے سکھلا دیں کہ نماز کیسے پڑھوں۔ دیہاتی آدمی تھا نا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ غلط سلط نمازیں پڑھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے ریکویسٹ کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سکھا دیجئے کیسی نماز پڑھنی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سکھایا۔ اب دیکھیں تعلیم تو سب سے اہم ہوتی ہے نا، اور تعلیم کس کو دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دیہاتی کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر نیت زبان سے ہوتی تو نیت تو سب سے اہم پارٹ ہے نا، نیت کرنا کسی چیز کے لیے یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اگر نیت زبان سے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے نیت کر کے بتاتے، لیکن حدیث کے اندر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز کے بارے میں سکھلاتے ہوئے کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا، نماز کے لیے، نماز قائم کرنا چاہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ فاسبغ الوضوء، اچھی طرح سے وضو کر لو، اچھی طرح سے وضو کر لو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف اپنے رخ کو کر لو۔ فکبر، اب آدمی نے وضو کر لیا، قبلے کی طرف بھی رخ بھی کر لیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول اس کو سکھلاتے کہ نیت کرو بھائی، چلو ٹھیک ہے آپ کی زبان اردو ہے، آپ اردو میں کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھنے کی، اس کو عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے کہ اس طرح سے نیت کرو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ وضو کرو، وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، رخ کر لو۔ پھر کیا کہو؟ تیسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ فکبر، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ آج ہم لوگ وہی کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے ہمارا، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ دوسرے لوگ کہتے ہیں نا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کی پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف، یہ غلط کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، بالکل پوری طرح سے غلط ہے، پوری طرح سے غلط ہے۔ آپ کہیں بھی پوچھ لیجئے، میرا یہ چیلنج ہے، میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی پوچھ لیجئے کہ کوئی امام بتا دے کہ اس طرح کی نیت کہیں کتابوں کے اندر ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
کسی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اس دیہاتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی تعلیم دی تو تعلیم میں پہلے کیا کہا کہ سیدھے وہ اچھی طرح سے وضو کر لو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر اللہ اکبر کہو. سمپل بات ہے، اس میں نیت کا کہیں ذکر نہیں ہے. نیت کا ذکر مطلب یہ ہے کہ زبان سے نیت کا ذکر نہیں ہے، دل سے نیت تو سب کرتے ہیں نا، زبان سے نیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیت زبان کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، بلکہ نیت کا محل کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے. ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کوئی بھی وضو کرے گا، یہاں پر ہم وضو کر کے جائیں گے، پورے راستے میں مسجد تک پہنچنے تک اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہنے تک ہمارے دل و دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ نہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں نا. ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت ہمارے دل میں وضو کرنے سے لے کر کے اللہ اکبر کہنے تک پورا بھرا ہوا ہے نا، اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں. اور کوئی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو اپنے دل و دماغ میں سوچ لے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ویسے عام سادھارن انسان تو اس کے دل و دماغ میں بات رہتی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو بہرحال زبان سے نیت جو ہے ٹھیک نہیں ہے.